قوم لوط کا ذکر ہو رہا تھا، اور قوم لوط کے ذکر میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی کا رواج آ جاتا ہے تو وہ قوم کسی جگہ پر رکتی نہیں ہے۔ یعنی اگر شہوت بے قابو ہو جاتی ہے تو انسان کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ بے محل شہوت پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور بے محل اس نوعیت کی چیزیں کرے گا۔ چنانچہ جب بے محل چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر 7-7 8-8 سال کی بچیاں، 7-7 8-8 سال کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ باہر ممالک جہاں پر فحاشی اور عریانی عروج پر ہے ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ تو 3-3، ہمارے اپنے ملک میں 3-3 سال کے کیس، لیکن یہ شاذ ہوتے ہیں، برس برس میں کبھی 1-2 کیس آ گیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر تو کثرت سے یہ کیسز پائے جاتے ہیں۔ سیڈسٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جب شہوت کو غیر محل میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بے قابو ہو جائے گی۔ یہ ایک قاعدہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ شہوتیں بے قابو ہوں گی جب وہ غیر محل میں استعمال ہوں گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذریعہ نکاح کا رکھا ہے اور نکاح کو ترویج دینے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں جو ابتدا کی ہے وہ نکاح کی کثرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کرنے کا حکم دیا اور بے شمار مقامات پر حکم دیا۔ تو یہ موضوع ایسا ہے جو اللہ معاف فرمائے ہمارے علماء کی قوم کو کہ ہم لوگوں نے اس کا تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جب کوئی نکاح کا موقع ہوتا ہے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں، باقی فحاشی اور عریانی کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو طبعی طریقہ ذکر فرمایا وہ نکاح کے رواج کا ہے۔ وہ نکاح کو ترویج، رواج اردو والا رواج نہیں، عربی والا رواج، یعنی نکاح کو ترویج دینے کا ہے کہ جہاں کسی شخص کو اپنے بارے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہو کہ بھئی اس سے غلطی ہو سکتی ہے یا اس کے بہت سے معاملات ایسے ہیں تو اس کو نکاح کی طرف جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سی روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو سلاطین کے تاج پہنائیں گے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 4765 حدیث کا نمبر۔ تو ایسا معاملہ ہے کہ ترویج نکاح آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ جب شہوتیں بے محابہ ہو رہی اور ایسے ایسے حالات اور معاملات کھل کے سامنے، ہمارے ملک میں تقریباً ہر 2-3 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں موٹر وے کا کیس ہوا ہمارے ملک میں، یہ ایسے واقعات پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہے ہیں کہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے۔ دیکھیں صرف ایک یہ وجہ نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کہ ہمارے 12 سال کے بچے بھی ان سب چیزوں سے اویئرنیس رکھتے ہیں جو کہ بڑے لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ تو یہ اس وجہ سے یہ چیز ترویج پا رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب گٹر ابلنے لگتا ہے تو پھر ہر کوئی اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اسی طریقے سے دنیا کے اندر بے حیائی کا گٹر ابلنے لگتا ہے تو پھر اللہ بھی ان قوموں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں جن قوموں میں بے حیائی بڑی ہے وہاں کی آبادی کم ہونا شروع ہو چکی ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے دیگر ممالک، آپ ان کی آبادی، ان کی مردم شماری کے اعداد و شمار آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہاں یہاں پر وما اسألکم اتأتون الذکران من العالم، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی بے حیائی والی حرکت کی، لیکن تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ تم مردوں پر آتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی بے حیائی جب شہوت بے محابہ ہوگی تو ایسی بے حیائی سوجے گی جو کسی دوسرے کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی، یعنی دنیا میں اس کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج ہمارے ملک کے اندر گیزم کا قانون پاس کیا جا رہا ہے، اور گیزم کا قانون ہے اور لیزبینزم کا قانون ہے کہ لڑکی لڑکی سے نکاح کر سکتی، لڑکا لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے آخر؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے کسی زمانے میں تھی ہی نہیں، اور اس کو یعنی برا سمجھا جاتا تھا، اور بہت ہی برا سمجھا جاتا